آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 178 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ 8۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود اور خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما کا ایمان لانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایمان لانے کا واقعہ ان کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نوعمری کے زمانے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکے کے گرد و نواح میں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا، اے نوجوان، کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ میں نے جواب دیا کہ دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ حضرات کو دودھ پلانے سے معذور ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ایسی پٹ ہے جس سے کسی نر نے جفتی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، چنانچہ میں ایک پٹ کو پکڑ کر لے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسی سے جکڑا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھیری کو پکڑ کر دعا کی، وہ اسی وقت دودھ سے لبریز ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا، پہلے وہ دودھ مجھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا، پھر اس کھیری کو حکم دیا، القیس یعنی سکڑ جا۔ وہ پہلے کی طرح سکڑ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے، تم تعلیم یافتہ نوجوان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار طبقہ صحابہ کے جلیل القدر علماء میں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت حاضری کی انہیں اجازت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت مشغول رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو یہ پردہ تان کر کھڑے ہو جاتے، نالین مبارک پہناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نالین اتارتے تو وہ انہیں اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ آگ کے ایک وسیع و عریض گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں، کوئی شخص انہیں دھکا دے کر اس گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کمر سے پکڑ رکھا ہے اور اس گڑھے میں انہیں گرنے نہیں دیتے۔ گھبرا کر جاگ اٹھے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بخدا یہ سچا خواب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا دامن پکڑ لو، ان کی برکت سے تمہیں دولت ایمان نصیب ہوگی، تم مسلمان ہو جاؤ گے اور اسلام تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لے گا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ اجیاد میں رونق افروز تھے۔ خدمت عالی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اس کا بندہ اور رسول یقین کرو، اور جن پتھروں کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ ضرر پہنچا سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سب کی عبادت کا طوق اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور بے ساختہ کہہ اٹھے، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے سے ازحد مسرت ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ڈر سے روپوش ہو گئے۔ والد کو جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو ان کی تلاش میں کسی کو بھیجا۔
चुनाचे उन्हें पकड़कर वालिद के सामने पेश किया गया। वालिद ने पहले ज़बानी सरजनिश की और जब उसका खातिर खा असर न हुआ तो एक डंडे से उनके सर पर ज़रबे लगाना शुरू की, यहाँ तक कि वो डंडा टूट गया। फिर धमकी दी कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मैं रिस्क के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा, यहाँ तक कि तुम भूख से एड़ियां रगड़ते रगड़ते दम तोड़ दोगे। लेकिन जिनके सरों में इश्क का खुमार समा जाता है वो ऐसी बातों को कब खातिर में लाते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सब्र से मारपीट सहते रहे, वालिद की कड़वी कुसैली बातें और धमकियां सुनते रहे और आखिर में एक जुमले से अपना मुद्दा बयान कर दिया। कहा, ऐ अब्बा जान, अगर आप मेरा आबूदाना बंद कर देंगे तो मेरा अल्लाह मेरे रिज़्क़ का सामान फरमा देगा जिस पर मैं जिंदगी गुजारूंगा। ये कहकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली में हाजिर हो गए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बड़ी इज्जत फरमाते और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर रहते। मोहतरम सामईन और नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में यानी सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम की पूरी टीम और दुनिया भर के मुसलमान अकीदा खत्म नबूवत पर दिलो जान से ईमान और यकीन रखते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह किस्त देखने का शुक्रिया, इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। हम किसी भी किस्म की गलती पर माजरत खा हैं और मोतबर दलील की बुनियाद पर अपनी इस्लाह के लिए शुक्रगुजार होंगे और आपकी पुरखुलूस दुआओं के तलबगार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मजीद आगे जानने के लिए देखते रहिए सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम।